الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب زدنی علما فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کیا کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ہر قسم کی تعریفات، تحمیدات، تمجیدات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں۔ بے شمار رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ دروس کا سلسلہ الحمدللہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی اس مسجد میں جاری اور ساری رہتا ہے۔ اس سے قبل آپ نے خاص طور پر اس آخری عشرہ میں مختلف علماء کرام کے دروس سنے ہیں۔ تقریباً ایک مشترکہ سی بات جو آپ نے سنی کہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرنا، تواضع و انکساری کرنا، اس قسم کی اور دیگر علماء کرام نے واعظ و نصیحت کی۔ تو اب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی نئی بات نہ ہوگی کہ جو آپ نے نہ سنی ہو، لیکن یہ قرآن مجید فرقان حمید ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ ان فی ذالک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ تو آپ کو مختصر سے وقت میں کوئی لمبا چوڑا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، صرف نصیحت کے طور پر وہی دوبارہ باتیں دہرائی جائیں گی، لیکن انداز ہو سکتا ہے مختلف ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا سبع الموبقات، کہ لوگوں 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام ڈر گئے، کہنے لگے وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بتائیے کون سے گناہ ہیں۔ یعنی اب آپ صحابہ کرام کا دینی ذوق اور شوق دیکھیں۔ آپ نے جب یہ بات کہی کہ 7 گناہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اب وہ خاموش نہیں ہوئے، وہ سن کر چلے گئے۔
یعنی اب تفکر پیدا ہوا کہ وہ کون سے گناہ ہیں تاکہ ان گناہوں کے متعلق ہمیں پتہ چل جائے اور ہم ان گناہوں سے بچ جائیں. یہ مقصد تھا. اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الشرک، سب سے پہلا اور کبیرہ گناہ وہ شرک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، پہلے بھی آپ سنتے ہیں ذات میں، صفات میں کسی دوسرے کو، نبی یا ولی کو شریک ٹھہرا دینا، یہ شرک ہوتا ہے. لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کبیرہ گناہ ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے. شرک انسان کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ اسے اختیار دیا ہے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے. جو بھی انسان گناہ کرتا ہو مرنے سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب چاہے وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ، شرک والا گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن جو توبہ ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندگی کا اظہار ہی نہ کرے، ایسے ہی فوت ہو جائے، تو فرمایا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. فرمایا السحر، جادو کرنا کرانا کفر ہے، اس سے بچ جاؤ، یہ کبیرہ گناہ اور انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. والقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی انسان کا ناحق خون بہا دینا اور قتل کرنا یہ ناجائز اور کبیرہ گناہ ہے. اکل الربا، سود کھانا کبیرہ گناہ، اس سے بچ جاؤ. جتنے بھی انسانی ناجائز ذرائع ہیں، حرام ذرائع ہیں روزی کمانے کے، ان میں ایک ناجائز اور حرام ذریعہ سود کی کمائی بھی ہے. سود کا لینا دینا حرام ہے. اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو ہماری حالت یہ ہو کہ ہم سحری بھی کر رہے ہیں مختلف قسم کے کھانے، اب افطاری کا وقت ہو، بے شمار مختلف قسم کے کھانے، لیکن کہیں اس میں حرام کی کمائی نہ ہو، سود کی یا رشوت کی. اس سے بچنا چاہیے ورنہ سارا کچھ ضائع ہو گئی عبادات جو ہے. واکلوا مال الیتیم، یتیم کا مال نہ کھایا کرو، یہ ناجائز اور حرام کبیرہ گناہ ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ تو اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں. وتولی یوم الزحف، لڑائی کے دن میدان و انسان بھاگ جائے کبیرہ گناہ ہے. وقذف المحصنات المؤمنات، ساتواں اور آخری کبیرہ گناہ یہ ہے کہ نیک عورتوں پر الزام لگا دینا کسی برائی کا، یہ کبیرہ گناہ ہے. ان سے توبہ کرنی، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنی بہت ضروری ہے. گناہ کیا ہے؟ گناہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ جو بھی کوئی گناہ کوئی محدود نہیں ہے، غیر محدود ہے. علماء کرام نے ایک تقسیم کر دی ہے، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، دونوں سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے. صغیرہ گناہ انسان جب نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، احادیث کے مطابق وہ صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتے رہتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنی بہت ضروری ہے. شاعر کہتا ہے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاکت تقا، بندے چھوٹے گناہوں کو بھی یہ نہ سمجھ، چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دے اور بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، یہی تو تقوی ہے. لا تحقرن صغیرۃ فإن الجبال من الحصى، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھا کرو، یہ تو چھوٹا گناہ ہے چلو جی کر جے، نہیں. فإن الجبال من الحصى، یہ پہاڑ ایسے ہی نہیں بن گئے یہ بڑے بڑے، یہ بھی چھوٹے چھوٹے کنکروں سے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، گناہ جو تمہارے دل میں کھٹکا پیدا کرے. یعنی جب بھی انسان گناہ کوئی ناجائز کام کرتا ہے نا، چوری ہے، ڈاکہ یا کسی کا حق مارنا، اس کو ضمیر اس کا ملامت کرتا ہے، یہ کھٹکا یہی تو گناہ ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تو ناپسند کرتا ہو کہ لوگ کہیں اس کو دیکھ نہ لیں. یہ گناہ کی آپ نے تعریف کی. اب آپ سمجھ جو بے شمار جو دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے بس سمجھ جو یہی گناہ ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اسم گناہ کو کہتے ہیں. اور آسمہ عربی میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں طاقتور ہو، چل سکتی ہو لیکن پھر بھی نہ چلے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے نیکی کرنے کی، نماز پڑھنے کی، قرآن کی تلاوت کی، لیکن پھر بھی نہیں کرتا.
دنیاوی کاموں میں مشغول ہے اور سستی اور کالی، یہی تو گناہ ہے، اسی کو تو عاصمہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بچنا جو ہے بہت ضروری ہے۔ اور اگر ہمیں، امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں گناہ کے نقصانات سے ہر انسان کو واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہر مسلمان مرد اور عورت بڑا ہو یا چھوٹا گناہوں کے نقصانات سے اگر واقف ہو جائے، کوئی گناہ بھی نہ کرے وہ، اب زہر ہے انسان، وہ کھا لے تو کیا ہوتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے، یہ کوئی بھی بہترین ڈرائیور ہوگا، روڈ پر گاڑی چلا رہا ہوگا، تیز ہائی سپیڈ سے نہیں چلائے گا، آنکھیں بند کر کے نہیں چلائے گا، اسے پتہ ہے تباہی و بربادی میرا مقدر بن جائے گی، انتہائی احتیاط سے چلائے گا۔ تو لہٰذا یہ بچنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے گناہوں سے۔ وَالْإِسْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، ترمذی کی روایت ہے، احمد میں، مسند احمد کی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان المومن اذا اذنب، کہ مومن مسلمان جب بھی گناہ کرتا ہے، جب یعنی ظرف زمان، جب دن میں کرے یا رات کو کرے، کبھی بھی کرے، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ لیکن اب کیا کرے، خاموش ہو جائے انسان، نہیں، مسلمان مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، بے چین ہو جانا چاہیے، بے چینی کی کیفیت پیدا ہو جائے اس کے دل میں۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، توبہ کر لے نا انسان، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، انسان توبہ کر لے، دروازہ کھلا ہوا ہے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں، جو اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت کی بنا پر گناہ کرتے ہیں، لیکن ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے مومن کا شیوہ اور طریقہ کہ فوراً توبہ کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے۔ اس نے کون سا کوئی بادشاہ کے پاس جانا ہے، لوگوں کے سامنے جانا اور شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، رب سے خلوت میں جائے، تنہائی میں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، آنسو بہا دے، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ثم یتوبون من قریب، شرط ہے فوراً توبہ کر لے۔ لیکن جو توبہ ہی نہ کرے، فرمایا نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل میں سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سوقیلا قلبہ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ ان زادہ زادت، اگر توبہ ہی نہ کرے، شیطانی وسوسہ آ جائے، یار بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو جوان ہے، یہ چند دن جوانی کے، اس میں شراب اور کباب کی محفلیں تو لگا لے، جب بوڑھا ہوگا تو ہوگا اور مسجد ہوگی، تو ہوگا تیرے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، تو ہوگا اللہ کا گھر ہوگا، نفل و نوافل ہی ہوں گے اس وقت۔ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے، معلوم نہیں اللہ تجھے بڑھاپے کی عمر ہی نصیب نہ کرے۔ فرمایا وَإِن زَادَتْ زَادَتْ، اگر گناہ بڑھ جائے تو وہ سیاہی بھی بڑھ جاتی ہے، حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ، یہاں تک کہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو آپ نے فرمایا ران، یعنی جو قرآن میں ہے نا سورۃ المطففین میں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے۔ اور ایسے لوگ بدبخت ہیں، گناہ کیے لیکن توبہ نہ کی۔ توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار، غفر اس کا مادہ، اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، تو اس کا معنی یہ ہو جاتا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں۔ بندہ ہو یا بندی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر اللہ تعالیٰ سے کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہے یہ بندہ، استغفر اللہ، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ اب صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، واللہ، اللہ کی قسم، یعنی قسمیہ آپ نے بیان کیا، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم 70 مرتن، ایک ایک دن میں لوگوں میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتا ہوں اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، لوگوں توبو الی اللہ، اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، توبہ کیا کرو، گریہ زاری کیا کرو۔ فَإِنِّي أَتُوبُ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اس میں یہ الفاظ ہیں
کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اللہ. اب دیکھیے گناہ صحابہ کرام سے بھی ہوئے، لیکن جس بندے نے استغفار کو لازم پکڑ لیا وہ انسان کامیاب ہے. استغفار کو کبھی نہ چھوڑا، یعنی رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ اپنی ایک عادت بنا لے استغفار کی. حدیث میں اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لازم الاستغفار، کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے. لازم جیسے اس کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا کسی چیز کے ساتھ. جیسے شعار مثلا کپڑے آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ، یہ لمس ہے اب یہ. اب بال انسان کے ساتھ بالکل، یعنی ہماری استغفار کی یہ کیفیت ہو جانی چاہیے کہ اس طرح اس کے ساتھ چمٹ جو لازم پکڑ، جو کچھ بھی ہو جائے تم نے ہر نماز کے بعد یا جب بھی موقع ملے استغفار ضرور کرنا ہے. کیوں؟ ہر بندہ ہر وقت جب اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو ذات تو بڑی غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے. واستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو. فرمایا جو لازم پکڑ لینا استغفار کو، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تنگی سے ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے. دوسرا فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کو ایسے مقام سے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. یعنی غیب سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اس کے لیے ہے یہ. لیکن جو بندہ معافی نہ مانگے، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، معافی نہیں مانگ رہا، بڑی عمر پڑی ہے. شاعر کہتا ہے نا تَصِلُ الذُّنُوبَ بِالذُّنُوبِ وَتَرْتَجِي إِلَىٰ رَحْمَةِ رَبِّكَ. اے بندے گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، نماز چھوٹ رہی ہے کوئی بات نہیں، فجر کی نماز، عشاء کی نماز، قرآن کی تلاوت نہیں، صدقہ خیرات نہیں، نیکیاں ضائع ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں، یار بڑی عمر پڑی اور تجھے رب سے بڑی رحمت کی امید ہے. ترتجی رحمت ربک، رب بڑا غفور. یہ بھی ایک وسوسہ ہے نا، انسان نہ استغفار کرتا ہے نہ توبہ کرتا ہے، رب بڑا غفور الرحیم. بھئی رب غفور الرحیم تو ہے کن کے لیے؟ لمن تابا، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں ان کے لیے، جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے ہے. انسیت ربک اخرج آدم من ذنب واحد، اے بندے کیا تو رب کو بھول گیا؟ آدم نے ایک گناہ کیا تھا، اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا تھا. اس لیے استغفار بہت ضروری ہے. کتنی مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہمیں مخاطب ہو کر واستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگا کرو، استغفار کیا کرو، ہر تنگی سے اللہ تعالیٰ نکال دے گا، ہر مشکل سے اللہ تعالیٰ تمہیں نجات اور عافیت دے گا. دوسرا فائدہ ایسے مقام اور ایسی جگہ سے رزق دے گا لا یحتسب، جہاں بندہ وہم و گمان بھی نہیں کرتا. انسان استغفار کسی وقت بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کا ممنوع وقت نہیں ہے کہ اس ٹائم آپ نے استغفار نہیں کرنا. لیکن اگر آپ قرآن مجید پر غور کریں اور مطالعہ کریں تو دو بہترین وقت، دو آیات قرآن مجید نے بیان کی ہیں. ایک تو سورہ آل عمران میں صحابہ کرام کی، مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف بیان کی، مستغفرین بالاسحار، یہ بہترین، سب سے بہترین اور افضل وقت جو ہے استغفار کا وہ سحری کا وقت ہے. اللہ اکبر. جیسے آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے سحری کے اوقات میں، اللہ ہمیں توفیق دے. استغفار کی یہ بہترین وقت ہے. آپ نے حدیث میں پہلے بھی کئی علماء سے سنا، ہر صحیح حدیث ہے بخاری میں مسلم میں، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ینزل اللہ تبارک و تعالی کل لیلہ، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. حل من مستغفرین، ہے کوئی بندہ اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ لے اگر گناہ ہو گیا ہو، کوئی پرواہ نہیں اللہ کو، چاہے اس کا بندہ یا بندی دن رات آسمان اور زمین کا خلا جو ہے وہ گناہوں سے بھر دے،
اللہ کہتے ہیں جب وہ استغفار کر لینا، خاص طور پر استغفار کے وقت، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ 70 سال ہو جائیں عمر، 80 سال ہو جائیں، پھر بھی میرے سامنے جھک جائے، اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن میرے سامنے تو جھک گیا نا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من ذکر اللہ خالین، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ میں یہ روایت، علیحدگی میں، خلوت میں، آج تو اللہ نے ہمیں بڑا موقع دیا نا مردوں عورتوں کو سحری کے اوقات میں، خلوت میں جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا، ففاضت عینہ، اللہ کے ڈر سے اس کی آنسوں سے ایک قطرہ بہہ گیا، ففاضت عینہ، کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ان 7 خوش نصیب مردوں یا عورتوں، من عام ہے یہ، اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، جوان بھی، چھوٹے بڑے سارے ہی شامل ہیں اس میں۔ فرمایا اذلہم اللہ، میں کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دوں گا، اتنے خوش نصیب ہیں یہ خلوت میں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے۔ دوسرے مقام پر سورۃ الزاریات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی مومنوں کی صفت، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دوسری آیت یہ ہے کہ وہ لوگ استغفار تو کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام اور مومنوں کی ہماری بھی یہ ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے ہم بھی وہی عادات اپنائیں جو مومنوں اور صحابہ کرام کی تھی، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ یہ وقت اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت استغفار کرنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ یہ تفسیر احسن البیان میں یہ واقعہ لکھا ہے، جب سورہ نوح میں وہ تفسیر لکھتے ہیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، امام حسن بصری کو شکوہ کیا، فقر و فاقہ کی شکایت کی، فقر و فاقہ بڑا ہے جی، کہا استغفار کیا کر۔ ایک اور بندہ آیا، قید سالی ہے جی، قید سالی، کہا استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص آیا، باغ خشک ہے جی، پھل ہی نہیں ہے، کہا استغفار کیا کر۔ ایک اور شخص آیا، کہنے لگا شادی ہوگی، اب اولاد نہیں ہوئی، شادی کے بعد انسان اولاد ہی کی خواہش کرتا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اولاد ہونی چاہیے۔ اس بندے کو بھی امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں تو بھی استغفار کیا کر۔ اللہ اکبر۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ مختلف قسم کے سوال تھے، آپ نے جواب ایک ہی دیا، مختلف جواب دینے سے، جیسے ڈاکٹر یا حکیم کے پاس مختلف قسم کے امراض مریض آتے ہیں، فلاں کو فلاں دوائی دیتا ہے حکیم یا ڈاکٹر، فلاں کو فلاں دوائی دیتا ہے، لیکن آپ نے تو ایک ہی علاج بتایا۔ فرمایا سورہ نوح کی یہ آیت پڑھی دلیل کے طور پر، تم نے سورہ نوح کی یہ آیت نہیں پڑھی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ رب سے استغفار کیا کرو، غفارہ مبالغے کا صیغہ، یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے۔ میں اور آپ اس کی غفاریت کا تصور نہیں کر سکتے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ پھر جب تم استغفار کرو گے نا کثرت سے، اس کے فائدے دیکھو اب استغفار کے، یرسل السماء علیکم، 5 فائدے اللہ نے اس آیت میں ذکر کیے ہیں۔ اٹھائیے سورہ نوح پڑھیے، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ، یمددکم باموال وبنین، مال میں اضافہ ہوگا، بیٹوں میں اضافہ ہوگا، وَيُمْدِدْكُمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، 5 فائدے ہوں گے، جنتیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے، باغات اور نہریں اللہ تعالیٰ جاری کر دے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی چاہیے استغفار کے ساتھ، تھوڑا سا مترادف ہیں، تھوڑا سا مختلف مفہوم ہے انسان۔ استغفار کا معنی ہے اے اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، لیکن توبہ کا معنی تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آنا۔ تواب یہ مبالغے کا صیغہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انہ هو التواب الرحیم۔ اب توبہ کی نسبت جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں نا، یہ معنی نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ بھی توبہ کرتے ہیں، بھئی اللہ تعالیٰ بھی معافی چاہتے ہیں، نہیں، مفسرین کہتے ہیں اس کا معنی ہے رجوع کرنا، جیسے بندہ رجوع کرتا ہے نا اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے اور اللہ کے در پر جھک کے اپنے ان آنکھوں سے آنسو بہا دیے، لوٹ آیا نا، تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ لوٹ آتے ہیں، یہ ہے تواب کے معنی۔ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، سورہ 18ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مومنوں اکٹھی بھی توبہ کیا کرو، یعنی اجتماعی توبہ بھی ہونی چاہیے۔ یہ بھی اللہ کو ایک تو ہے نا انفرادی خلوت میں بندہ توبہ کرتا ہے،
اجتماعی توبہ بھی ہونی چاہیے، جیسے اجتماعی ہم دعا کرتے ہیں، اے مومنو اجتماعی توبہ بھی کیا کرو۔ اللہ اکبر، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب صحابہ کرام سے بھی تو غلطیاں ہوئی تھی نا، مثلا سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے کہ جب کچھ صحابہ کرام غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے، کچھ تو پیچھے رہ گئے، ابو لبابہ اور ان کے 6 ساتھی تھے، اپنے آپ کو ایک ستون مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے نا، پوچھا یہ کون سے صحابہ کرام، انہوں نے کیوں؟ اب آپ دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں نا جی عالم الغیب، اللہ کے نبی ہر بات جانتے تھے، غیب کا علم رکھتے تھے، اگر غیب کا علم رکھتے آپ کیوں پوچھتے یہ ان صحابہ کرام کے متعلق؟ آپ کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے ان کا یہ قصور ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے تھے، اب شرمندہ اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے ہاتھ مبارک سے ہمیں کھولیں گے تو ہم جو ہے ہم آزاد ہوں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض نہیں۔ آپ نے کہا میں نہیں کھولوں گا۔ اللہ اکبر، آپ ناراض ہو گئے نا، اور 3 صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تھے، حضرت مرارہ بن ربی، حلال بن امیہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اعتراف کر لیا۔ یعنی بندہ گناہ ہو جائے کوئی بڑی بات نہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، اے اللہ گناہ ہو گیا، آپ مجھے معاف کر دے، جھک جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ انہوں نے بھی اعتراف کر لیا، اڑے نہ اپنے گناہ پر۔ مومنوں کی یہ صفت ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ناراض ہو گئے، سخت ناراض ہوئے، کیونکہ انہوں نے بڑا گناہ کیا تھا نا، جہاد اور قتال سے پیچھے رہ گئے تھے، آپ کا حکم تھا، کوئی شرعی عذر بھی نہیں تھا، آپ نے کہا تعلق ختم کر دیا، صحابہ کرام کو بھی منع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب 40 دن بیت گئے، صحابہ کرام کے کہا ان سے بائیکاٹ کر لو، سوشل بائیکاٹ جسے ہم کہتے ہیں، قطعاً۔ اللہ اکبر، بڑا تفصیلی واقعہ، اتنا وقت نہیں کہ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ کعب بن مالک بڑے شرمندہ، ندامت، رو رہے ہیں، گھر بھی رو رہے ہیں، مسجد میں آ کر رو رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، کوئی صحابی بات کرنا گوارا نہیں، اتنے فرما بردار تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام۔ اللہ اکبر۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں کن اکھیوں سے دیکھتا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے، ناراض تھے نا آپ۔ 40 دن کے بعد کہا کہ تم اللہ کی طرف سے یہ حکم اپنے بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ اللہ، بڑی سخت 50 دن مثلا یہ ایسی طرح اس کیفیت میں گزرے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی سورہ توبہ میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ یعنی مقصد یہ بیان کرنے کا، اب گناہ تو ہو گیا ان سے، لیکن گناہ ہو جائے انسان پھر اس پر ندامت اٹھانی چاہیے، اس گناہ پر، غلطی پر شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے۔ جس بندے کو گناہ کے بعد، غلطی کے بعد شرمندگی ہو اور احساس پیدا ہو جائے اپنے گناہ کا، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ اب جس کو پتہ ہی نہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی احساس نہیں، عصر کی نماز، کوئی اور نماز، اب وہ بندہ پھر اللہ کی طرف یا نیکی کی طرف نہیں بڑھ سکتا، کیوں؟ احساس ختم ہو چکا ہے، ضمیر اس کا مر چکا ہے، وہ کیسے نیکی کی طرف آئے گا؟ کیسے بر وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا؟ یا کیسے وہ حرام کام چھوڑے گا؟ کیسے سود اور رشوت کے کام چھوڑے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں عام گناہ ہے۔ لیکن جیسے صحابہ کرام میں یہ بے چینی اور کیفیت پائی گئی تھی نا، ایسے آج دعا کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، فوراً انسان توبہ کرتا ہے۔ اب صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الحدود میں ایک صحابیہ بیان کرتی ہیں، غامدیہ قبیلے کی ایک عورت ہے، اس سے غلطی ہو گئی، یعنی بدکاری ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، اب اعتراف کر لیا اس نے، طہرنی یا رسول اللہ، صحیح مسلم کتاب الحدود میں یہ روایت، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، انی زنیت، میں نے، مجھ سے تو زنا اور بدکاری ہو گئی، یہ ہے گناہ۔ اب نہ آتی وہ، کون سا کسی آپ کو پتہ چلنا تھا؟ نہیں، دل نے، ضمیر نے ملامت کیا، بندی تو نے بہت کبیرہ گناہ کیا ہے، جا کر اس کا گناہ کا اعتراف کر، اب کفارہ اور جو بھی سزا اللہ کے نبی دیں گے، قرآن دے گا، وہ سزا قبول کر لے۔ دنیا کی سزا بہت حقیر ہے آخرت کے مقابلے میں،
زنیت یا رسول اللہ، آپ نے کہا چلی جا، منہ پھیر لیا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا، صحیح بخاری کتاب المحارب میں ہے، معاذ بن مالک سے بھی یہ بدکاری ہوئی تھی، آپ نے ان سے بھی منہ پھیر لیا تھا۔ کہنے لگے کیا آپ مجھے بھی واپس بھیجنا چاہتے ہیں؟ جیسے معاذ کو واپس بھیجا تھا واپس نہ بھیجیے، اللہ کی قسم میں حاملہ انی انا حاملۃ، اللہ اکبر، اعتراف کیا نا۔ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اب چلی جاؤ، جب بچہ جننا پھر میرے پاس آ جانا۔ 9 ماہ گزر چکے ہیں، کیا اس کی کیفیت کس طرح گزرے ہوں گے اس کے 9 ماہ، انتہائی بے چینی کی حالت میں، نہ دن میں چین نہ رات میں چین، وہ گناہ اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا، بندی کیا ہو گیا تجھ سے، یہ گناہ کیوں ہو گیا؟ یہ 9 ماہ بعد جب اس نے بچہ جنا، چھوٹا سا بچہ معصوم تھا، 1-2 دن کا، لے کر پھر آگے اللہ کے رسول دیکھو میں نے بچہ جن لیا، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ اکبر، کہا بچہ چھوٹا ہے، جب تو 2 سال 2.5 سال کا ہو جائے نا، جب کھانے لگ جائے پھر لے کر آنا۔ اب 2 سال پھر اس نے بے چینی سے، یہ کیفیت ہونی چاہیے، پھر بے چینی سے گزارے، 2-2.5 سال گزرے پھر لے آئی۔ دیکھیے اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب اس کے ہاتھ میں لقمہ ہے، اب تو مجھے پاک کیجئے نا۔ اللہ اکبر، آج ہے ہماری مائیں ہیں، بہنیں، بیٹی ہیں، یہ کیفیت ہے تو ہمارا جواب نفی میں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورتوں کے متعلق خاص طور پر کہ میں نے جب جہنم کا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جہنم کا مظاہرہ کیا، ساری مجھے اکثر اہلھا النساء، مجھے عورتیں ہی زیادہ نظر آئی۔ کہا کیوں؟ کہا یکفرنا، کفر کی وجہ سے۔ کہا کیا اللہ کا نہیں، اللہ کے ساتھ نہیں، یکفرن العشیر، خاوندوں کی نافرمانی کرتی ہیں، ناشکری کرتی ہیں۔ آج بھی ہماری اکثر ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا یہی کیفیت، یہی حالت ہے۔ آپ 100 روپے دے دیں دن کے، 1000 روپے دے دیں جی، گزارا نہیں ہے جی، اور زیادہ دو، اور فرمائشیں کرتی ہیں، یعنی یکفرن العشیر، خاوندوں کی ناشکریاں اس وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، صحیح مستدرک حاکم، مستدرک صحیحین کی روایت ہے، حاکم نے لکھی رحمہ اللہ، اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 قسم کے بندے ہیں، ان کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی، یعنی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ کہا اللہ کے رسول کون سے؟ ہمیں بتائیے نا۔ فرمایا العبد العابق، بگوڑا غلام، مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے، یرجع، جب تک واپس نہ آ جائے اس کی کوئی نیکی نہیں، کوئی نماز قبول نہیں۔ فرمایا دوسری قسم، فرمایا المرأۃ الناشیہ، نافرمان عورت جو اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اور ناشکری کرتی ہے، اس کی نماز جتنی مرضی فرائض پڑھتی رہے، نوافل پڑھتی رہے، لیکن ان کی نماز بھی ان کے سروں کے اوپر سے نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی، حتیٰ یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس نہ آ جائے، یعنی خاوند کو راضی نہ کر لے۔ جب راضی کرے گی پھر اس کی نیکی قبول ہوگی۔ لیکن آئیے اس مومنہ عورت کے کیا کہنے، نیک بندیاں بھی تو ہیں نا ہماری مائی بہنیں، تہجد پڑھنے والی، نوافل ادا۔ صحیح ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگو ایما امرأۃ، جو بھی عورت صلت 5 ہے، 5 نمازیں پڑھ لے، کوئی مشکل نہیں ہے، نہ جہاد نہ قتال، کچھ نہیں کرنا عورتوں نے، تمہارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ فرمایا 5 نمازیں پڑھ لے، صامت شہرہا، سال میں جب روزے آ جائیں روزے رکھ لے، احسنت فرجہ، اپنی آبرو کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لے، احسنت فرجہ و اطاعت بالا، چوتھا کام یہ ہے کہ اپنے خاوند کی بھی اطاعت کرے، ناشکری نہ کرے، اس کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ کے رسول اگر عورت یہ 4 کام کر لے پھر کیا ہوگا، اس کا کیا انعام ہے؟ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس بندی سے بڑا راضی، بڑا خوش ہے۔ فرمایا تدخل من ای ابواب الجنت الثمانیۃ شاءت، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جہاں سے چاہے یہ عورت داخل ہو جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں جس مرضی دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لیکن توبہ کرنا اور استغفار کرنا، ظاہری بات ہے ہر بندہ توبہ نہیں کرتا، بندہ ہو یا بندی استغفار نہیں کرتا، اس کی بیک اور پس منظر کیا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف۔ یہ ہے اس کی بیک پس منظر میں کہ جس بندے کے دل میں یا بندی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا نا،
وہ توبہ کی طرف آتا ہے، وہ استغفار کرتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، وہ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں آپ پڑھیں گے 27واں پارہ، کہ جو بندہ ڈر گیا نا کل میں نے رب کے سامنے، خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، یعنی مستقبل کے جو خطرات ہیں نا اس سے وہ ڈر جائے۔ اب مستقبل یا کل قیامت کا دن یا آخرت، کل رب کے سامنے ہر بندے نے کھڑا ہونا ہے، وہ یہ احساس کرے نا، تصور اور یقین کرے کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ حدیث میں آتا ہے رب مجھ سے پوچھے گا، کوئی میرے اور بندے، اللہ کہتے ہیں میرے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا بھی نہیں ہوگا، بندہ ہوگا، اللہ ہوگا، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ عمری ہی، اللہ عمر کے متعلق سوال کریں گے، شبابی ہی، اس کی جوانی کے متعلق سوال کریں گے، وان عمری ہی، عمر کے متعلق، علم کے متعلق، مال کے متعلق دو سوال ہوں گے، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا تو نے، یہ سارے سوال ہوں گے۔ لیکن جو بندہ احساس کر لے اللہ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے وہ اپنی سمت جو اپنا راستہ جو ہے وہ درست کر لیتا ہے، نیکی کا راستہ، رحمان والا راستہ اپناتا ہے اور شیطان والا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا جس بندے کے دل میں یا بندی کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو گیا نا اللہ کا، جنتان، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اس کو ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتیں دیں گے۔ ایک جنت کے کیا کہنے، عرضها السماوات والارض، ایک جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اللہ ایک جنت نہیں دے گا، 2 دے گا۔ 30ویں سپارے میں سورہ نازعات میں آپ پڑھیں گے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بندہ ڈر گیا رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، میں نے کل قیامت کے دن میں نے حساب کتاب دینا ہے اپنی زندگی کا، جوانی کا، عمر کا، مال کا، کیا میں جواب دوں گا اگر میں نے یہاں اللہ کے حدود کی اگر میں نے پامالی کی۔ فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنی خواہش کو، بری خواہش کو، ہوا بری خواہش، اس کو، نفس کو روک لیا۔ فرمایا یہ بندہ یا بندی بڑی خوش نصیب ہے، وَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت میں اس کا ٹھکانہ ہے۔ لیکن فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے پرواہی نہ کی، جیسی زندگی منمانی زندگی گزارتا رہا، آثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، مال کو اس نے ترجیح دی، نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں، چھوٹتی ہے، کاروبار ہے جی، ابھی تو گاہک بڑے ہیں، بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے، اکٹھی پڑھ لیں گے، گاہک یار میں کیا کروں، بعض کہتے ہیں جیسے ہی اذان ہوتی ہے اس وقت گاہک آ جاتے ہیں میرے پاس، اب میں تو بڑی آزمائش میں، بندے یہی تو آزمائش ہے تیری، تو شٹر بند کر اللہ کے گھر کی، جو تیرا مقدر ہے وہ تو تجھے ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ، لیکن دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔ پھر سن لے قرآن کا فیصلہ سورۃ النازعات کا، فرمایا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی اگر تم نے دنیا کی اور مال و دولت کو اگر تم نے ترجیح دی۔ تو آئیے مال و دولت کو نہیں، دنیا کو ترجیح نہیں دینی بلکہ آخرت کو ترجیح دینی ہے، آخرت کو، استغفار کو ترجیح دینی ہے، توبہ کو ترجیح دینی ہے، اللہ کے دین کو ہم نے ترجیح دینی ہے، نماز کو، قرآن کی تلاوت کو، صوم و صلات کو، صدقہ خیرات کو ہم نے ترجیح دینی ہے، یہی تو آخرت کی ترجیح ہے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، وَعِزَّتِي، مجھے میری عزت کی قسم، جلال کی قسم، لا اجمع ولا عبدی خوفین و امنین، کل جب قیامت کا دن ہوگا نا، میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کروں گا۔ اس کی آپ نے تشریح کر دی، 2 خوف کون سے، 2 امن کون سے؟ فرمایا اذا خافنی فی الدنیا، جب دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا، یہ معنی ہے، دیکھیے دنیا میں جتنی بھی زندگی گزاری اس کا اللہ کا ڈر، تقوی، خوف، خشیت اس کے دل میں رہا۔ اب یہ خوف اور خشیت اور خشوع کوئی ایسی صفت نہیں ہے کہ اچانک انسان کے دل میں آئے اور نکل جائے، ایسی صفت نہیں ہے، یہ لازم صفت ہے۔ یخشون ربہم، یہ مومنوں کی صفت ہے، یعنی حال اور مستقبل کا معنی کہ مومن ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے، یہ صفت ہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر سے باہر ہو، بازار میں ہو، مسجد میں ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف، یہ خوف کی، یہ وہ ڈر نہیں ہے کہ آپ مثلا جا رہے ہیں، کتا آپ کے سامنے آیا اور آپ ڈر گئے، وہ تو ایک عارضی سا ہے نا، آپ ڈر گئے اور وہ کتا گیا، کوئی درندہ آیا آپ ڈر گئے، عارضی سا تھا، درندہ چلا گیا،
اور وہ ڈر تو نکل گیا۔ لیکن یہ جو اللہ کا خوف اور خشیت ہے نا، یہ عارضی ہے، ایک لازمی مومن کے لیے عبدی اور دائمی صفت ہے، یہ ہمیشہ رہنی چاہیے، تبھی تو وہ گناہوں سے بچے گا، تبھی تو وہ نیکیوں کی طرف اور حسنات کی طرف اور صوم و صلات کی طرف لپکے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں گے مجھے میری عزت کی قسم 2 خوف اور 2 امن میں بندے پر جمع نہیں کروں گا۔ اذا خافنی فی الدنیا، جب دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا نا، ڈر ڈر کر زندگی گزاری، امنتہ یوم القیامہ، کل قیامت کا دن ہوگا، میں اس کو امن دوں گا۔ بندے دنیا میں تو ڈرتا رہا، آج تجھ پر ڈر نہیں ہوگا، آج امن ہی امن ہے تیرے لیے۔ ساری کائنات دنیا گھبرائی ہوئی ہے، ربی نفسی کی پکار ہے، لیکن تو دنیا میں اپنی من مانی نہیں کی، میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، آج تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امنتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں تجھے آج امن میں دوں گا۔ لیکن دنیا میں اگر وَإِذَا آمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، دنیا میں اگر تو امن والی زندگی گزارتا رہا، یعنی میری دین کی پرواہ نہ کی، میری شریعت کی احکام کی، قرآن کی تو نے پرواہ نہ کی، من مانی کرتا رہا، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا رہا، تیرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ پیدا ہوا، 5 مرتبہ مؤذن یہ کہتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف۔ فجر کی اذان میں مؤذن کہتا رہا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن تو نے میٹھی نیند کو قربان نہ کیا، تو نے اللہ کے دین کو، نماز فجر کو یا اپنے کاروباروں کو اس کو قربان کر دیا، لیکن دین کی تو نے پرواہ نہ کی۔ اے بندے تو دنیا میں امن میں رہنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خفتہ یوم القیامہ، آج قیامت کا دن ہے، آج میں تجھے خوب ڈراؤں گا، آج دیکھیو تو میرا رعب اور دہشت دیکھیو آج۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ خوف اور خشیت یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب بندہ مومن مرد اور عورت کے دل میں پیدا ہو جائے نا، پھر وہ بندہ جو ہے استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے۔ اور یہی قرآن کا اگر آپ مجموعی طور پر اگر مطالعہ کریں نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اسی ایک بات کی طرف لے کر آتے ہیں۔ یا سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آپ پڑھیں گے 3 میں کہ اے لوگو عبادت کرو رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو۔ کیوں اللہ؟ ہم عبادت کریں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں تقوی اور اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ اب روزے الحمدللہ آپ نے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے روزے رکھنا قبول و منظور فرمائے۔ تو روزوں کی فرضیت کے سورہ بقرہ دوسرے سپارے میں اللہ تعالیٰ پھر یہی بیان کر رہے ہیں، روزے بھی اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ ایک بنیادی چیز ہے، یعنی توحید اور ایمان کے بعد یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اے بندے، اے مومن مرد اور عورت، اے اللہ کی بندی، جب تیرے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو گیا نا، اب یہ بنیاد بن گئی ہے تیری، اب تو نیکیوں کی طرف لپکے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اب نماز میں، مغفرت میں، جنت میں اب تیری سستی نہیں ہوگی، بلکہ وَسَارِعُوا، لپکے گا، مقابلہ کرے گا، نہیں میں پہلے فلاں سے بڑھ جاؤں، میں پہلے مسجد میں بڑھ جاؤں، فلاں نے صدقے کی اپیل کی ہے، میں اس میں خیرات اور صدقے میں بڑھ جاؤں، پھر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کو سنایا اور آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔